والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بھائی صاحب اپنی لائٹ بند کر لو اگر آپ کو مووی بنانے کا شوق ہے تو مہربانی تھلے کر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سفر ہجرت دے دوران 3 دن غار ثور دے اندر قیام فرمایا. نبی پاک سرکار نے بارگاہ وچ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کسی دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دے برابر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں عمر دیاں نیکیاں آسمان دے تاریاں دے برابر ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو اما جی فرمانے ہیں وَأَيْنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرِ تو ابو بکر صدیق دیاں نیکیاں کتھے گئیاں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے اور ابو بکر دی غار آلی ایک رات ایک پاسے. عزیزان محترم اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے صحابہ نے حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما دے نے کہ ساڑھے اسلاف اہل السنہ دے ساڑھے اسلاف اور بزرگ کان السلف یعلمون اولادہم اپنی اولاد نو سکھاندے سن یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ القرآن. مالک بن انس فرماندے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ دے اندر امام لالکائی نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے اور نقل فرمایا ہے کہ ساڑھے اسلاف اہل سنہ دے کان السلف یعلمون اولادہم حب ابی بکر و عمر کما یعلمون سورۃ القرآن. ساڑھے اسلاف ساڑھے بزرگ اہل سنت دے اپنی اولاد نو ابو بکر تے عمر دی محبت انج پڑھان دے سن جی میں قرآن دی سورت پڑھائی جاتی ہے.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر واجب علی امتی، میری ایک بدو سن دیہات دے حضرت سراقہ بن مالک، وہ بڑے بہادر سن اور اپنے قبیلے دے سردار سن. جدوں انہاں سنیا کہ صرف ایک بندے نوں پکڑ کے انہاں دی قوم نوں واپس کرن تے اتنا بڑا انعام، گھوڑے تے سوار ہوئے نال اپنی قوم دے بندیاں نوں بھی لیا تے تلاش وچ نکل گئے. جدوں رسول اللہ غار وچوں نکلے تو انہاں نے صحرا دے اندر رسول اللہ دے قدماں دے نشانات نوں پا لیا اور حضور دے پیچھے چلے. اٹھنی دے اگے حضور تشریف فرما سن اور رسول اللہ دے پیچھے حضرت ابو بکر تشریف فرما سن، جس نوں عربی وچ کہندے ہیں ردیف. ردیف تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ، سراقہ آ رہے ہیں، وہ بہادر بڑے نہیں اور انہوں دا ارادہ اچھا نہیں معلوم ہوتا. رسول اللہ فرما دے ابو بکر، اللہ فرما دے لا تحزن ان اللہ معنا. بھائی صاحب، کیا کوئی صاحب عقل اس تو بعد میں کسی دلیل دا محتاج ہے کہ کسی دنیا تے غم ہوئے تے دے عزیز تے پیارے آندن غم نہ کر اسی تیرے نال ہاں. کسی نے کوئی مسئلہ پریشانی ہوئے، برادری آندی ہے، سجن آندی یار آندن، او غم نہ کر اسی تیرے نال ہاں. کیا رتبہ ہے جناب ابو بکر دا جنہوں اللہ فرماندا ہے لا تحزن یا ابا بکر لا تحزن، اے ابو بکر غم نہ کر ان اللہ معنا. اللہ نبی نال بھی، اللہ صدیق نال بھی. اللہ اکبر. عزیزان محترم، حضرت سراقہ کہنے کہ جدو میں قریب پہنچیا تو میرے گھوڑے نو زمین نے اپنے اندر کھینچ لیا. میرا گھوڑا زمین ہی دھنس گیا. تو فرما دے رسول اللہ نے فرمایا ابو بکر سراقہ نو کو واپس چلا جائے. وہ وقت آئے گا جدوں ایران دے بادشاہ کسرا دے کنگن تینوں پہنائے جان گے. اے بڑی عجیب گل ہے کہ آج کسی میں ایک مثال دین واسطے سمجھان واسطے ایک مثال دینا کہ اگر کسی نہ کھیا جائے کہ جڑا انگلینڈ دا بادشاہ ہے وہ دے بیڈ روم تے ساڈے پنڈ دے کسی بندے نہ کھیوا تینوں سوایا جائے گا، تو سکھنا کتھے انگلینڈ دا بادشاہ. تو ممکن نہیں، تو ہو ہی نہیں سکتا. یا کسی نہ کہہ جائے کہ روس دے بادشاہ دا بیڈ تینوں دیتا جائے گا، وہ دے تخت تے وہ دی کرسی تے تینوں بایا جائے گا، یہ ناممکن سی. تو حضرت سراقہ کہندے ہیں کہ میں ہنس پیا لیا. سراقہ موت کی بھی آ سکتی سی جنی دیر تک وہ کنگن پا نہ لیندے میرے حضور دے منہ چگل نہ گئی. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ اس دیہاتی نوں بلا کے لیا. حضرت سراقہ آدر کیتے گئے. رسول اللہ سرکار دے حکم دے مطابق حضرت عمر نے فرمایا کنگن اس کو پہنا دو. تو لوگ کہندے نے کہ یہ علم غیب نہیں، یہ تے انہوں نے اللہ بیان کردا ہے. تو اعتقاد اہل السنہ بھی یہی ہے کہ حضور نو اللہ ہی دسدا ہے کہ اے واقعہ انج ہونا ہے. حضور اللہ دی عطا نال ہی علم غیب رکھ دے، رب دی عطا تو بغیر کوئی علم نہیں رکھدا. اللہ دی عطا تو بغیر کوئی عالم الغیب ہو سکتا ہی نہیں. اللہ دی عطا تو بغیر کوئی عالم ہو ہی نہیں سکتا. سب نو علم اللہ دی عطا ہے. رسول اللہ دا سارا علم عطائی ہے اور عطائی الہی ہے، جس نے اللہ قرآن خود ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر جاری سی. آپ عام راستے تو ہٹ کے چل رہے سے. جڑا معروف راستہ سی نا مکہ تو مدینہ جان دا اس دور دا معروف راستہ، رسول اللہ اس کو چھوڑ کے چل رہے سے. تو ایک جگہ تے رسول اللہ تشریف لے گئے.
وہ جو جگہ سی وہ مقام سی وہ ایک مائی صاحبہ دا مکان سی، انہاں دا نام سی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ آن جان والے مسافراں دی خدمت کر رہی ہیں سن، مہمان نوازی کر رہی ہیں سن۔ تو انہاں دا مکان سی صحرا دے اندر، تو صحرا دے لوگ اس دور دے بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں، انہاں دے اندر فساد و بلاغت بڑی ہوتی سی۔ صحرائی لوگ سن اور صحرائی لوگ عرب دے اپنے جو زبان سی وہ دے خالص ہون تے اور بلاغت تے اور فساد تے بڑا ناز کرتے سن۔ سارے عربی بڑے ناز کرتے سن اور صحرا دے اندر جو لوگ بستے سن انہوں نے بلاغت پہلے دنیا نہ ہوئی ذرا زیادہ سی۔ حضرت ابو بکر رسول اللہ اس مائی کو گزرے تو تھوڑی بھوک محسوس ہوئی، تو فرمایا ابو بکر اب جو کہ اٹھنی دے اٹھتے سوار سے تو مائی دیاں کردہ نیمیاں سن، آپ نے فرمایا ابو بکر دے کول پوچھو کہ یہ کول کچھ کھانے والی چیز ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق گئے تو اس مائی نے کیا ام معبد نے کہ اس سال تے بڑی قحط سال ہے، تو ساڈے کول ایسی کوئی چیز نہیں جنہاں نال تہاڈی توازو کریے۔ بکریاں ہیں سن، انہوں نے بھی میرا خامد باہر لے گیا، تو ہن تے دودھ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو بکر نے آ کے صورتحال عرض کی تھی تے حضور فرماندے نے کہ اے دے گھر ایک بکری کھلوتی ہے، جے اے اجازت دے وے تے او دا دودھ دو لوی۔ اس مائی نے جا کے جدو رسول اللہ سرکار دا پیغام دیتا ابو بکر صدیق نے تے مائی آندی ہے سونے آؤ اے دودھ والی بکری نہیں، مطلب یہ دودھ دین والی ہی نہیں، تو آپ دا دودھ کیسے حاصل کرو گے؟ دودھ والی ساریاں بکریاں تو میرا خامد چران لے گیا تے اے دودھ والی نہیں تے بیمار ہے، چل نہیں سی سکتی، اس واسطے انہوں گھر چھوڑ گیا کہ چرن واسطے بھی نہیں جا سکتی۔ حضور فرماندے نے تو اجازت دینی ہے مائی؟ اس نے کہا یہ کرے تے جو دودھ نکلتا ہے تے اجازت ہے۔ رسول اللہ تھلے اترے تو ابو بکر صدیق نے بکری دے پیر پکڑے۔ بھائی صاحب آپ ہن میں یہ نقشہ کیویں بیان کر سکتا؟ یہ تے تسی آپ ہی سمجھنا کہ بکری کتنی کرما والی ہے جہدے پیر ابو بکر نے پھڑے نے تے دودھ والی جگہ تے رسول اللہ نے اپنا دست مبارک لگایا ہے۔ جدو رسول اللہ نے دست مبارک لگایا تو بکری دے پیر انج پھڑے سن، میرے بٹھیا میں نے تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جدو حضور نے ہاتھ پھیریا نا تو میریاں مٹھیاں کھل گئی۔ یہ بلاغت ہے، یہ فساد ہے۔ تو مٹھیاں کیوں کھلی؟ کیونکہ تھن جڑے سن وہ دودھ نال بھر گئے، جدو وہ تھن دودھ نال بھر گئے تو وہ جڑی جگہ تھوڑی سی وہ زیادہ ہو گئی تو لتاں کھل گئیاں اور وہ سرکار دی برکت نال او دے تھنا وچ دودھ بھر گیا۔ تو حضور فرماندے نے مائی برتن لیا، اس مائی نے برتن پیش کیتا تو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال دودھ دویا۔ دنیا اتے بڑے دودھ ہون گے وی آئی پی بڑے برکت والے بڑے اچھے بڑے نہ، لیکن اس دودھ دی نورانیت اور برکت دا کیا عالم ہے جس نو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال نکالیا ہوئے گا؟ اے بھئی دودھ پینا نصیب ہویا ہے تو صدیق اکبر نو ہے۔ اور شیخ محقق لکھ دے رہے شاہ عبدالحق محدث دے لے کہ وہ بکری دودھ دیندی نہیں تھی، حضور دودھ دون دے دے، بکری دودھ دیندی نہیں تھی، رسول اللہ دودھ نکالتے رہے حتیٰ کہ جنہا برتن سی وہ بھر گیا تو آپ نے فرمایا برتن اور لیا، اس نے اور برتن لیا اندھا وہ بھی بھر گیا حتیٰ کہ انہوں نے گھر جتنے برتن سن وہ دودھ نال بھر گئے، لیکن دودھ ختم نہیں ہویا۔ جیڑی بکری دودھ نہیں سی دیتی رسول اللہ دی برکت نہ حضور 10 سال مدینے رہن وہ دودھ دیندی نہیں، 10 سال مسلسل 2.5 سال حضرت ابو بکر دا دور آیا وہ دودھ دیندی نہیں، 10 سال حضرت عمر دا دور آیا وہ بکری دودھ دیندی رہی، اور جدو حضرت عمر پاک دی شہادت واقع ہوئی
اور ایک روایت کہت الرمادہ دے اندر اس بکری نے دودھ دینا بند کیتا ہے، نہیں تے رسول اللہ دے زمانے تو لے کے حضرت عمر پاک دے دور تک وہ مسلسل دودھ دیندی رہی۔ بھائی اے نعرے گھٹ لگایا کرو، بس فقط سبحان اللہ کیا کرو، یہ نال برکت ہوگی گی۔ نعرے مہربانی کریا کرو، تسی بات سمجھا کرو صرف بس، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ تو حضرت سنیے اور یاد فرمائیے ماشاءاللہ۔ میں سمجھنا کہ جی کلام دا تسلسل ہوتا ہے وہ نعرہ لگانا تسلسل خراب ہو جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ویسے علماء اس کا شوق رکھ دے، میں منع کدی نہیں کیتا، لیکن جو کہ جمعہ پڑھانا ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ جمعہ المبارک دے خطابات وہی تسی صرف سبحان اللہ دے رہے کرو تاکہ گفتگو تسلسل نال جاری رہے، درمیان ہے رکے نہ، رکاوٹ نہ آئے۔ حضرت اس بکری نے حضور دی برکت نال دودھ دیتا۔ ہن بات اس ون سنا دیتی ہے، لیکن اس وگاں گل بڑی کرمانی۔ رسول اللہ چلے گئے، اس عورت کا خامند گھر آیا، رات نو بکریاں چرا گئی، گھروں دودھ دی خوشبو آئی، ایسا کتب وچ لکھا ہے کہ دودھ دی خوشبو آئی۔ انہاں پوچھا بھئی گھر بکری تے ایسی کوئی نہ، دودھ کی دعا ہے؟ اس نے دسیا ایک شخصیت آئی سی، خامند پوچھتے نے کہ وہ کیویں دے ہے؟ انہاں دے شور پوچھتے نے اس مائرہ دے جیڑے تیرے گھر آئے نے انہاں دا حلیہ کی سی؟ امی صاحبہ نے رسول اللہ دا جو حلیہ بیان کیتا ہے وہ کتابہ میں لکھا ہے، اور واقعی اس گل تے پھر بندہ جدو وہ پڑھتا ہے تے بندے نے اندازہ ہوتا ہے کہ انہاں دی observation، انہاں دی جو تجزیاتی نظر سی وہ کتنی عمیق اور گہری سی کہ وہ کتنیاں باریک چیزاں نو مائی نوٹ کر دی رہی ہے۔ کچھ لوگاں دی قوت مشاہدہ بڑی تیز ہوتی، کچھ لوگ سرسری نظر نال تکتے اور کچھ لوگاں دی قوت مشاہدہ بڑی تیز ہوتی ہے اور چیزاں نو انتہائی گہری نظر نال تکتے، اور وہ بڑے حساس لوگ ہوتے۔ امی صاحبہ رسول اللہ سرکار نے تکیا، اللہ اکبر، میں انہاں دی گفتگو دا جو نچوڑ ہے نا وہ تو انکاٹ کے سنا۔ انہاں پوچھا بھئی وہ جنہاں تیرے گھر آئے نے تے بکری دا دودھ ہویا نے وہ کیویں دے ہن؟ اس مائیا کیا نہ آگے ہی ہو جا نظرہ تکیا نہ ہی ہو جا پیچھو تکنا ہے، وہ بول دے ہائے تے منہ چ بھول چھڑ دے ہائے، ہائے ہائے عزیزان دی وقار کیویں پھول نہ جھڑن میرے اللہ فرمانے نے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ارے بھائی صاحب سنیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، یہ وہ لوگ نے جنہاں نے حضور کو قریب تو ویکھے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ دے جو درمیان والے دن مبارک سن سامنے والے انہاں دے وچ خلا سی، درمیان والے سامنے سنایا اولیاء دے اندر تھوڑی جی خلا سی، جگہ خالی سی۔ جدو حضور گفتگو کرن واسطے ہونٹ ہلاندے آئے او دن مبارک تھوڑے جے زہر ہوندے آئے، تو جڑے درمیان والی خالی جگہ سی فرماندنی یخرج نورا من بین ثنایاہ، رسول اللہ دے دندانے مبارک دے خلائی چو نور بار ڈلدا پیا نظر ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اللہ دے چچا دے بیٹے، آپ فرماندن جدو رسول اللہ سرکار والو تقیدہ نا کان الشمس تجری فی وجہ ہی، انج لگدا جمیں حضور دے رخسارہ میں جو سورج چڑھیا ہویا ہے نا۔ بھائی صاحب آپ نے محسوس نہیں کیتا بلاغت کس درجے دی؟ آپ فرماتے ہیں کہ دا مطلب پتہ ہے کہ بلاغت دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گل کسی اور جگہ تے کرنی تے سمجھ گل ہو رہا ہونا،
آپ فرماتے ہیں یہ لگتا ہے جی میں حضور دے رخساراں سورج چڑھیا ہے، یہ دا مطلب کی وہ دا مطلب بلاغت دی دنیا ہے کہ رسول اللہ دے رخسار انج ہے جی میں شیشہ ہے چڑھیا سورج آسمان تے ہوتا لگتا ہے انسی جی میں حضور دے رخساراں چل رہے ہیں کان الشمس تجری فی وجہی ایسا لگتا سی جی میں سورج رسول اللہ دے رخساراں طلوع ہویا عزیزان من میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بولے تو فرماندے نے کاف کیسوں دہر یا ابرو آنکھیں این سا کاف گیسو گیسو فارسی زبان دا لفظ ہے اسی اردو میں سدنیا ظلف تو فارسی میں سدنے گیسو تو رسول اللہ دے گیسو دراز ہے لمبے ہے اور نہ بہتے گنگریالے ہیں تے نہ بہتے سٹیٹ ہے اتو سیدھے آئے تے آخر تے ایک کنڈل ہوتا انہوں آپ کو سمجھ آگے یعنی اتو سرکار تے بال مبارک سیدھے ہوندے ہیں تے آخر تے کنڈل ہوندے ہیں تو اللہ حضرت فرمادن پر جڑا اللہ فرمایا نا کاف تے کاف دے آخر تے بھی کنڈل ہوندہ ہے اللہ نے کاف کہہ کے حضور دیاں ظلفہ مراد لیا اور چونکہ ہاں گول ہوندی ہے وہ آپ فرمادن رسول اللہ سرکار دا دہانہ مبارک منہ زیادہ چوڑا نہیں سی درمیانہ گول سی تو ہاں تو مراد رسول اللہ دا منہ مبارک لیا اور یا اے جڑی یا ہوگی اس تو مراد رسول اللہ دے ابرو نے کیسی بھائی صاحب انہاں لوگاں دی رسول اللہ نال محبت ہے وہ چیزاں نو کتنی گہرائی نال جا کے میچ کرتے ہیں کہ یا تو مراد ابرو نے اور عین اور سواد سواد دے اتے ویکھیا جی نا اینجی ہوتا ہے اکھ بھی اینجی ہوتی تو فرمانے جا اللہ فرمانا کاف ہا یا عین سواد سورہ مریم دی پہلے حروف مقطعات نے کاف ہا یا عین سواد اللہ حضرت فرمانے نے ایک گل اللہ نے حضور دے چہرے دی کی تھی بریلی والے فرمانے نے کاف کیسوں دہر یا ابرو آنکھیں این ساد کاف ہا یا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا این ساد ان کا ہے چہرہ نور کا میرے آقا علیہ السلام آپ اماں جی دے حجرے وچ جدو سرکار تشریف فرما ہونا تو پھر عورتاں گھر وچ خواتین گھر وچ بیٹھیاں ہوندیاں سن ایک واقعہ دن دا ہے تے ایک واقعہ رات دا ہے اماں جی فرماندیاں حضور اپنی جُتی مبارک پہ گنڈ دیا جُتی پہ تُن سمجھانا آستے آنا ہوں جیسی نالین سکتے ہیں حضور نالین گنڈ رہے سن گنڈنا سمجھ دے تو موسم گرمی دا سی حضور نو پسینہ آ گیا تو آپ فرما دیا نا میں دوروں بے کے پی تک دی ساں حضور تو ذرا فاصلے ساں حجرے دے اندر کہ جدو سرکار نو پسینہ آیا نا تو پسینے چو نور دیاں شواما پیاں نکل دیا حضور دے پسینے چو یہ اماں جی عائشہ فرما دیا ویسے عام بندیاں پسینہ آوے تے بو آن دیئے حضور نو پسینہ آوے تے وچو نور منعکس ہوندے اللہ اکبر آپ فرما دیا میں اس ویلے عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے کسی عرب دے شاعر دا نام لیا کہ آج اگر وہ تو آن ویندہ نا تو اڈے اس پسینے تے آئے شیر آنگا رسول اللہ مسکرا کے فرما دے عائشہ تو میرا دل خوش کیتا ہے اللہ تیرے دل تو غم دور فرما دے عزیزہ نبی وقار رات دا ویلا ہے اماں جی فرما دیا نے میرے ہاتھ سوئیے میں کوئی چیز
گنڈھن لگیاں سین لگیاں سوئی گر گئی ہے بھائی کوئی ہے ذرا اس چیز کے اندر موجود لطف نو پا سکے اما جی فرما دیا نے یا رسول اللہ تھوڑا جہا مسکرایا جے حاجی ہوں راضی ہویا ہے کہ نہیں ہویا یا رسول اللہ تھوڑا جہا مسکرایا جے آیا کہ حاجی ساڈا بیلی ہے پھر انہوں نے آنے یار بیلیاں دی مننی پہ جانے تھوڑا جہا مسکرایا جے کوئی بھائی بندہ ہوئے نا جڑا اس گل دا لطف اٹھا سکے میرے نبی پاک دی بارگاہ وچ اما جی عائشہ کدی نے یا رسول اللہ مسکرایا جے اللہ 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 حضور فرماندے نے عائشہ خیر عرض کر دیا نے سونیا سوئی گر گئی ہے مسکراؤ گے میں سوئی تلاش کر لینی یعنی جدو تسا مسکرانا ہے تو نور نہ ہونا ہے کہ کمرہ نور روشنی نال بھر جانا ہے میں سوئی لب لما دا اللہ اکبر تعالیٰ فرمانے نے کافہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو تور پہاڑ تے گئے سا بھائی صاحب حضرت موسیٰ تور پہاڑ تے تشریف لے گئے جدو انہوں نے تجلی ویکھی اس تو بعد جدو واپس آئے تو اپنے چہرے تے پردہ رکھ دیا ہے گھنڈ کٹ دیا ہے حضرت موسیٰ اپنے چہرے تے کپڑے دا گھنڈ کٹ دیا ہے کیونکہ انہوں دا چہرہ پھر نظر ویکھ نہیں سکتی ایڈی روشنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے چہرے تے نظر آؤں ہے تو آپ دا کی خیال ہے جنہ تور پہاڑ تے ڈگ دی ایک تجلی ویکھی انہوں دے حسن دا اے نور ہے تے ما زاغ البصر وما طغا جنہ عین ذات نو ٹک ٹکی لا کے بن کے ویکھیا ہے تے آنکھ جھپکی نہیں محمد عربی دے چہرے دے حسن دا کی عالم ہوئے بھائی صاحب آپ نے سمجھ بات آئی کہ نہ آئی تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ دی حکمت ہے کہ اللہ نے ہر نبی نے اپنے زمانے دے سارے انساناں جو سونا بنایا ہے حسن ظاہری دے اعتبار نال بھی نبی سونے ہوندے سی اور رسول اللہ سرکار جدوں کسے ملک وچ ایلچی بھیجنا ہو گیا سفیر بنا کے خط دے کے قاصد بنا کے تو رسول اللہ اپنے صحابہ جو جڑا سونا صحابی ہوندا سی انہوں سونے کپڑے پوا کے گل دیا ہے جیسا کہ حضرت داہیہ قلبی رسول اللہ انہوں خط دے کے بھیج دیا ہے انہوں نے جڑا پہندہ سی وہ ویک کے آندہ سی وہ جنہ دا نوکر محمد ایڈا سونا ہے انہوں دے آقا محمد کی دے سونے ہو عزیزہ نے محترم اہل اسلام انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سفر ہجرت اور اس دنال ملحقات انشاءاللہ اور اس دے متعلقات میں آپ کو مختلف مواقع تے گوش گزار کرتا رہاں گا تاکہ حضور دی سیرت دے مختلف پہلو ساری زندگی دے اندر آؤن اور اسی انہاں تے عمل کر سکیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حیات طیبہ دا ہر پہلو ساڑے واسطے مینارہ نور اور روشنی دا اور ہدایت دا منبع اور مرکز ہے اللہ سارو رسول اللہ دی کامل اتباع کرنے والا